بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ادرک کی چائے بنا کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ مت پئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رات کو پاخانہ وغیرہ کر کے سونے سے گردے تندرست رہیں گے۔ جس گھر میں مرغیاں ہوں وہاں رزق کم نہیں ہوتا۔ متوازن سونے سے بینائی بڑھتی ہے۔ رات کو جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہار منہ انگور جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ کبھی بھی سوتے وقت پیٹ بھر کر مت کھانا، ورنہ تمہیں بہت جلد لا علاج بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ شملہ مرچ کھانے سے ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مالٹے کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ خربوزے کے چھلکے کو سکھا کر انہیں پیس کر جب گوشت جلدی گلانا ہو تو اس میں 3 سے 4 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا جائیں۔ لیموں کا رس چہرے پر ملنے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے بار بار رگڑنے سے میل دور ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی مت کھاؤ، معدے میں زخم ہو جائیں گے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرد حضرات زیادہ گوشت مت کھائیں، اس سے بدن کی جلد لٹک جائے گی۔ پیٹ کے بل سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور توانا رکھنا ہے تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگاؤ، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بد ہضمی نہیں ہوگی۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ صابن کی ٹکیوں پر نمک چھڑک دینے سے صابن بہت دیر تک استعمال ہوتا ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ سونے سے قبل سرما لگاؤ، دور کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ تیز بخار کے بعد منہ پر چھالے پڑ جائیں تو زیرے والا پانی پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔
تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ کھا لینے سے ہڈیوں کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کی الرجی دور کرنے میں مفید ہے۔ سونے سے قبل لیموں چاٹ لینے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سونف کا استعمال کرنے سے نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو شربت سندل پینے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بخار نہیں ہوگا۔ جو دودھ زیادہ پیتا ہے اس کا رنگ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے؟ کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کو شہد میں گڑ ڈال کر کھا لیا کرو، کھانسی چلی جائے گی۔ جو بھنڈی زیادہ کھاتا ہے اس کا جگر اچھا رہتا ہے۔ چمکدار جلد کے لیے لیموں آزمائیں۔ لیموں اپنے نہانے والے پانی میں نچوڑیں اور روزانہ اس کو دہرائیں۔ اس سے آپ کی جلد چمکدار اور خوبصورت نظر آئے گی۔ جو عورت خواب میں خود کو حاملہ دیکھے اسے مال و دولت ملے گا۔ سونے سے قبل سر میں پانی ڈالنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلے تو کھجور کھا لو، معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ فالسے کا رس معدے کی تیزابیت ختم کرتا ہے۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ خواب میں غمی پریشانی کے بعد خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ صبح کے وقت انگور کھانے سے گردے میں پتھری نہیں بنے گی۔ جو روٹی کے بعد پانی نہیں پیتا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہو پائے گا۔ جو خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن عورتوں کا بچہ ہونے والا ہو وہ اجوائن مت کھائیں، کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ صوفوں کی صفائی کرنے کے لیے جوتوں کی پالش استعمال کریں۔ کتے کے کاٹے کا شافی علاج۔ درخت یا جنت کے پتوں کا ایک تولہ پانی نچوڑ لیں اور اس کو مریض کو پلائیں۔ اس کو پینے سے قے ہوگی اور زہر ختم ہو جائے گا۔ بالوں پر دہی میں دیسی انڈا ملا کر لگانے سے ہمیشہ بال لمبے گھنے اور مضبوط رہتے ہیں۔ پانی میں ارکی گلاب ڈال کر نہاؤ، کبھی بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ چھوٹی انگلی کا تعلق دل اور چھوٹی آنت سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے کی خرابی یا ٹونسلز کی تکلیف سے نجات دلانے میں چھوٹی انگلی کا مساج مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیٹ بڑھنے لگے تو ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ قد میں حیران کن اضافہ چاہتے ہیں تو سالہ سال کے تجربے سے یہ ثابت ہے کہ کھجور، باجرہ، دودھ اور زیتون کو اپنی غذا کا حصہ بنانے والے عموماً دراز ہوتے ہیں۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک بنا سکتے ہیں۔ باجرے کی روٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل کھانے پکانے میں ڈال سکتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے یہ غذا استعمال کریں۔ گائے کا دودھ قد بڑھانے میں معاون ہوتا ہے۔
باجرا، جو، کالے چنے، گندم کے آٹے میں مکس کر کے روٹی بنا کر کھانے سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ سر کی بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے معدے کی حفاظت کریں، کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں۔ جو دوپہر کے وقت نمکین پانی پی لیتا ہے اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہو پائے گا۔ کانٹا چبھنے پر پیاز اور گڑ ملا کر متاثرہ جگہ پر باندھ دو، کانٹا خود بخود باہر نکل آئے گا۔ جامن کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ کھیرے کا رس خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر چہرے کا مساج کریں۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کباب بناتے وقت اگر اس میں ڈبل روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں تو کباب ٹوٹیں گے نہیں۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ بہرے پن والے کلونجی کے تیل سے رات کو کانوں کی مالش کر کے سویا کریں۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی جائیں۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے، پیٹ کی توند بھی نہیں بنتی۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ نہار منہ اخروٹ کھا لیا جائے تو کمر کا درد اور پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جو کھانا ہمیشہ بھوک سے کم کھاتا ہے اس کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ نظر کی کمزوری کے لیے ہر نماز کے بعد یا نورو پڑھ کے انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر ملیں۔ چند دن یہ عمل کریں، واضح فرق نظر آئے گا۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگاؤ، کم بیماریاں آئیں گی۔ صبح کے وقت زیادہ اور شام کو پانی کم پیو۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے مت پیو۔ جو دمہ کا مریض ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں ضرور استعمال کرے۔ بکرے کا گوشت کھانے والے انسان کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے معدہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جن کو زیادہ پسینہ آتا ہے وہ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ جو عورتیں پیٹ بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ناشتے میں اچار کھاؤ، قد بڑھنے لگے گا۔ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر جمعہ کے دن یتیم بچوں کو گھر بلا کر کھانا کھلا دیا کریں۔ نہار منہ بالوں پر تیل لگا کر کنگھی کرنے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ ذیابطیس کا مسئلہ ہو تو کدو کا بیج بھون کر کھائیں۔ کدو کے 2-4 بیج نہار منہ چبانے سے شوگر کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ بکری کا دودھ بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جماع کے فوری بعد ہرگز ٹھنڈا پانی نہ پیو۔
چاہے جتنی بھی پیاس لگے، ورنہ تم جوانی میں بوڑھے ہو جاؤ گے۔ شہد کو زبان کے نیچے لگانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے سمارٹ اور تندرست رہیں گے۔ اگر ہڈیوں میں درد کا مسئلہ ہو، پیاز کے پانی سے جوڑوں پر مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا، ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوہ ہو سکتا ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی چنے کا استعمال کریں۔